تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 113 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اصل واقعے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا۔ کوشش یہی تھی کہ بے گناہ بچ جائے اور مجرم کو سزا ملے، جبکہ لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ مجرم بچ جائے اور بے گناہ مجرم بن جائے۔ ایسے لوگ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ خود اللہ تعالیٰ تھا، آپ کو وہ نہ دھوکہ دے سکتے تھے اور نہ آپ کا کچھ نقصان کر سکتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تھا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم تھا۔ بعض لوگ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ سورۃ العلق آیت نمبر 5 میں علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ ایسے مضامین قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئے ہیں، جیسے سورہ ہود آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ حالات یہ غیب کی خبروں کے حالات ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین، اور اس سے پہلے نہ آپ یہ حالات جانتے تھے نہ آپ کی قوم، لہٰذا جو مشکلات آئیں ان پر صبر کیجیے اور اچھا انجام متقین کا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا کیے ہیں، یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوں۔ دوسرا، دشمن پر رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ تیسرا، مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ چوتھا، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی ہے۔ نمبر 5 پہ میں تمام لوگوں کی طرف، جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور نمبر 6 پر مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے۔ اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ نجوا، کچھ لوگوں سے علیحدہ ہو کر صلاح مشورہ کرنا، یہ مصدر ہے، اور مبالغے کے طور پر عدل رضن کی طرح جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ الا کے بعد نجوا مخذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ الا نجوا من امر بصدقۃ، یعنی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کی سرگوشی کے جو صدقے کا حکم دے۔ بصدقۃ، صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ اصل میں نفل پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض پر بھی بول دیتے ہیں، جیسے انما الصدقات للفقراء، سورہ التوبہ آیت نمبر 60۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل دل کے صدق سے ادا ہو رہا ہے۔ معروف، یہ لفظ نیکی کے تمام کاموں پر بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی معروف میں سے ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اصلاح بین الناس، یہ جو الفاظ ہیں مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 1 میں
فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ منافق لوگ راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے، بری باتیں سوچتے تھے، جو باتیں خیر سے خالی تھیں۔ بھلائی کی بات اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ کام ایسے ہیں جن کو چھپا کر کرنا بہتر ہے، مثلا کسی کو صدقہ دیں تو چھپا کر دیں، لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورہ کیا جائے تو یہ نیک عمل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ان امور میں سے کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو، نقصان ہو۔ محض اللہ کی رضا کے لیے مشورہ کرنا یہ تو نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یشاققی اس کا معنی ہے کنارہ، یعنی جو شخص یا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ کے رسول ہوں، دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف راستے سے ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسی ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دے گی، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا در حقیقت دین اسلام ہی سے نکل جانا ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جو دین اسلام کے سب سے پہلے پیروکار ہیں اور اس کی تعلیم کا مکمل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور مومنوں کا گروہ موجود نہ تھا۔
جس کو ہم یہاں مراد لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کی پیروی دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنا بھی کفر اور گمراہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت لیا ہے، یعنی پوری امت کے اجماع سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء فقہاء کا اتفاق ہو، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو۔ یہ دونوں صورتیں اجماع امت ہیں۔ صحابہ کرام کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے، یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے، لیکن اجماع صحابہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع اور اتفاق کے دعوے تو بہت مسائل میں کیے گئے ہیں، لیکن ایسے اجماعی مسائل بہت کم ہیں جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء اور فقہاء میں اتفاق ہو۔ پھر ایسے مسائل پر سب علماء کے اتفاق کا پتہ چلانا اور بھی مشکل ہے۔ پھر امت میں بہت سے فرقوں کے بن جانے نے یہ نتیجہ دکھایا ہے کہ ہر گروہ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے اجماع کا دعویٰ کر دیتا ہے، خواہ وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ مثلاً قبروں پر عمارت کا بنانا، چراغ جلانا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی انسان کو خدائی اوصاف دینا، یہ کام شرک اور بدعت کے ہیں۔ لہٰذا ایسے کاموں کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایسے جتنے بھی معاملات ہیں نا جو شرک سے تعلق رکھتے ہیں، بدعات سے ہیں، اس پر تمام علماء کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی مکرم علیہ السلام کی بات کو نہ سننا، نہ ماننا، قرآن و سنت کی مخالفت کرنا، احادیث کی مخالفت کرنا، شرکیہ عقائد اور اعمال کو اپنا لینا، سنت کو چھوڑ کر بدعات کو رائج کرنا، یا پھر حدیث کو حجت نہ سمجھنا، یہ تمام مخالفتیں ہیں۔ مسلمانوں کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ صحابہ کرام کا جو راستہ ہے وہ حقیقتاً درست راستہ ہے، اور جو نبی مکرم علیہ السلام کی مخالفت کرے گا جبکہ ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹنے کی، پھرنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور سلف صالحین کے مسلک سے منہ موڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں اور نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تقلید کی ایجاد بھی بعد کی صدیوں میں ہوئی ہے۔ سلف صالحین کے دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی کتاب و سنت میں
اس کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہٰذا اب وہ اسی بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو اور سنو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، بخاری کی روایت ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب امت میں اختلاف ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی، سنت کوئی بھی ہو، چاہے قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو، راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 47-48 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت قبول کی، اقرار کے بعد ایک گروہ اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، ایسے لوگ مومن نہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں تو ایک فریق ایسا ہے جو اعراض کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو اور جو مسلمان اپنے دل میں تنگی محسوس کرے وہ بھی مومن نہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر اگر آپ فیصلہ کریں تو دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ تسلیم کریں۔
مومن کون ہے کہ اس کے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہ آئے سنت کے خلاف، احادیث کے خلاف۔ مخالفت کرنا تو دور کی بات ہے۔ لہذا دین میں سنت رسول کے علاوہ رائے، کسی کی رائے، گمراہی اور فساد ہے۔ محبت کا اصل معیار بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اپنی پوری کی پوری زندگی، خواہ انفرادی ہو اجتماعی، مسجد کے اندر ہو باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا اکیلے، قرآن و سنت کے مطابق گزاری جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی پیروی کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور صحابہ کرام، ان کا راستہ بھی اختیار کرنا ایک ہی بات ہے، کیونکہ سب سے بہترین اطاعت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ اور اتحاد امت بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مخالفت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ کی طرف پھیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخالفت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو وحی کی جاتی وہی بات بیان کیا کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جو مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔